بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. دو باتیں اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. گزشتہ جمعے میں میں یہاں موجود نہیں تھا. گوا والوں کا اصرار تھا، چونکہ جمعے کے دن لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے جمع ہوتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا اصرار تھا کہ جمعے کے دن بات ہو لوگوں کے سامنے. تو اس ضرورت کے پیش نظر کبھی کبھی جمعے میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے. پہلی بات تو اس وقت میں جو وائرس چل پڑا ہے، جس کا خطرہ اور جس کا اندیشہ ہر کسی کو ڈرا رہا ہے، پہلے ہی سے اس ملک میں مسلمان سیاسی صورتحال کو لے کر نہایت پریشان اور ذہنی طور پر منتشر ہیں. اس میں یہ خبریں کہ پورے عالم کو متاثر کرنے والی بیماری وہ ہمارے اس ملک میں بھی داخل ہو کر بعض لوگوں کو متاثر کر چکی ہے، اور اس کی تحقیق میڈیکل سائنس میں ہو چکی ہے. تو اس کا خطرہ لگا ہوا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈرانے سے تو کبھی ڈرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ مصیبتیں ہمیں ڈرا دیتی ہیں تو ہم ڈرتے ہیں. قرآن میں ہمیں ڈرایا گیا تو ہم نہیں ڈرتے، دوزخ سے ڈرایا گیا تو نہیں ڈرتے، دہکتی آگ سے ڈرایا گیا تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، قیامت کی نشانیوں سے ڈرایا گیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم لوگ دل کے اتنے سخت ہو گئے کہ کتاب و سنت کے ڈراوے ہم کو ڈرانے کے لیے کافی نہیں، اور ہم اپنی بدحالی، بے حسی، بدعملی، نافرمانی اور دین کے خلاف زندگی گزارتے رہتے ہیں اور کوئی خاص اثر قبول نہیں کرتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہم پہ ایسی مصیبتیں بھیج دیتا ہے کہ چونکہ ہم آخرت کو تو سمجھتے نہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کی مصیبت ہمیں ڈرا دیتی ہے اور ہمیں چوکنا کر دیتی ہے. اب دنیا کی مصیبتوں میں ایک مصیبت تو خوف کی ہوتی ہے، اور دنیا کی مصیبتوں میں ایک مصیبت موت کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی خوف کی مصیبت بھیج دی، کبھی موت کی مصیبت بھیج دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ موت کی مصیبت ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بیماری تو کہا جاتا ہے کوئی نئی نہیں ہے، یہ وائرس پہلے سے ہے اور بہت پرانا وائرس ہے، اس کی تحقیق بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن وہ پہلے جانوروں میں پھیلتا تھا مرض،
اور جانور متاثر ہوتے تھے، انسانوں میں متاثر ہونے کا لوگوں کے سامنے تجربہ نہیں تھا۔ اب وہ مرض آگے بڑھا ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے معمولی قسم کا تھا، اب اس وقت میں سخت قسم کا ہو گیا ہے، خطرناک قسم کا ہو گیا ہے، اور انسانوں میں آ رہا ہے۔ انسانوں میں اس کی ابتدا پڑوسی ملک چائنا میں ہوئی اور سانپوں سے متاثر ہو کر منتقل ہو کر انسانوں میں آ گئی ہے۔ اب انسان تیزی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناقابل علاج و مرض قرار دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی دوا جاری نہیں ہوئی، احتیاط ہی اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ علامات بتا دی گئی ہیں، نزلہ، زکام، نمونیا اس کی اصل قرار دی گئی ہے۔ مختلف شکلوں میں داخل ہو کر مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے عام طور سے جنہیں موت کی نیند سلا رہا ہے وہ نمونیا میں مبتلا کر کے سلا رہا ہے۔ اس لیے حل تو احتیاط کے علاوہ کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن اس سے جتنے لوگ متاثر ہوئے اور جس بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کی وجہ سے موت کا مزہ چکھا، اس کی مثال کم ہے، نادر ہے۔ اس لیے یہ پریشان کن مسئلہ بن گیا اور بہت تیزی سے وہ مختلف ملکوں میں چلا گیا۔ مختلف ملکوں کے بعد ہمارے اس ملک کے اندر بھی داخل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا میں پھیل جاتا ہے اور بہت جلدی ایک متاثر مریض اپنے پڑوس میں رہنے والے کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو اس مرض سے دو قسم کی چیزیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ افواہ اتنی پھیل گئی، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ مجھے لگ جائے گی بیماری، کہیں میں متاثر نہ ہو جاؤں، ہر آدمی ڈر گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ جو احتیاطیں کرنی چاہیے بے شک کرنی چاہیے۔ تعاون کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے موجود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں تعاون اس زمانے کی اسی قسم کی کوئی وبائی بیماری تھی جس سے لوگ ہلاک ہوتے تھے، تیزی کے ساتھ ایک دوسرے پر اثر ہو جاتا تھا اور بہت لوگ ہلاک ہوتے تھے۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر اسی مرض کو مسلط کر کے ہلاک فرمایا ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ طاعون مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ کی آزمائش ہے اور کفار کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیونکہ جب عام بیماریاں آتی ہیں تو وہ مذہب کو دیکھ کے متاثر تو نہیں کرتی، سبھی متاثر ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، بے ایمان بھی ہوں گے، سب ہوں گے، باغی اور سرکش و ظالم لوگ بھی ہوں گے، اور جو بیچارہ نیکوکار ہے، محسن ہے، فرما بردار ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ بیماری متاثر تو سب کو کرے گی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بعض کے لیے بخشش و مغفرت کا وسیلہ بن جائے گی اور بعض کے لیے عذاب کی شکل بن جائے گی۔ تو یہ بیماریاں ابھی اس طریقے سے عام ہو رہی ہیں۔ تو بیماریاں بقول حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے کہ بیماریاں اور وبائیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو کہ بھائی خدا نہ خواستہ اولاً تو اللہ سے یہی دعا کرے کہ بھائی ہم متاثر نہ ہوں، اللہ سے حفاظت، پناہ، امان مانگتا رہے، اور جو تدبیریں بتائی جاتی ہیں احتیاط کی وہ تدبیریں اختیار کر لے، بس ختم، اس سے آگے کر بھی کیا سکتا ہے بندہ۔ اب اگر اس کے بعد بھی متاثر ہوئے تو ہمیں اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہم ایسے ہوں کہ وہ بیماری ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ آ جائے تو بخشش کا سبب بنے، عذاب کا سبب نہ بنے۔ تو ہمیں یہ فکر تو ہونی چاہیے، یہ فکر کچھ بھی نہیں ہے، صرف موت سے بچنے کی فکر ہے، صرف موت سے بچنے کی فکر۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے
یہودیوں کے بارے میں فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے، ہر یہودی یہ چاہتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، بھائی اگر چلو ہم انہیں 1000 برس دے دیں تو 1000 برس کے بعد عذاب الہی سے ان کو کون بچا سکتا ہے اور کون محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جب بھی مریں 100 برس کے بعد مریں کہ 1000 برس کے بعد مریں، جانا تو اللہ ہی کے سامنے ہے اور حساب دینا اور منہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، کسی مضر چیز سے، کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا، بچنا، احتیاطی تدابیر کرنا، اللہ پاک سے پناہ مانگنا، یہ سب تو مناسب ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے اندر موت کا خوف پیدا کر دے، یہ تو مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ موت ڈرنے کی چیز ہے، ایمان والوں کے واسطے نہیں، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ حساب نہیں دے سکتے، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کو ڈرنے کی بات ہے۔ باقی جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبی کی رسالت کے قائل ہیں، عقیدہ آخرت کے قائل ہیں، اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہونے کا یقین ہو اور اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا کھٹکا دل میں محسوس ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی رحم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس گناہگار کے لیے بھی اللہ تعالی رحمت ہی کے ساتھ متوجہ ہے۔ لیکن ایسا باغی ہو جائے کہ اللہ کے ہونے کا یقین نکل جائے ذہن سے اور اللہ کے خوش ہونے اور ناراض ہونے کی پرواہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے خطرے ہیں۔ وہ موت سے ڈرے تو اسے ڈرنا بھی چاہیے کہ موت اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی آدمی کو، کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ لیکن جو آدمی نیکی کی زندگی گزار رہا ہے اسے موت سے کیا ڈرنا ہے؟ اور وہ گناہگار جو گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کے ہونے کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کے ناراض ہونے سے اسے اندر ڈر لگتا ہے، اس مسلمان کو بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی شانہ سے ایسا بندہ ضرور توبہ کرتا ہے، ایسا بندہ ضرور دل میں نادم رہتا ہے، جو نادم ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرما دیتے ہیں، اس کی بھی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ صرف ڈھٹائی والے، غرور والے، بے حسی والے، غفلت میں جینے والے، اللہ سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والے، ان کو ڈرنا چاہیے موت سے، کیونکہ موت انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی، وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ۔ لیکن جن کا حس باقی ہے، جن کا احساس باقی ہے، جن کا ایمان اس قدر کمزور نہیں ہوا کہ انہیں اللہ کے ہونے کا یاد بھی نہیں رہتا، اس قدر کمزور نہیں ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ بھی پختہ نہیں رہا اور انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہ پڑے، کھڑے نہیں، کبھی بھی نہیں سوچتے، کبھی بھی دھیان میں نہیں آتا کہ ایک دن یہ بھی ہونا ہے، ان کے دھیان میں ہی نہیں آتا، کبھی اس کا خیال نہیں۔ یہ بے حس قوم ہے، یہ بے حس ایمان والوں کو ڈرنا، اور کسی کا ایمان کا گراف اتنا گر گیا ہے تو اسے واقعی دنیا میں کچھ فکر کر لینی چاہیے۔ وہ موت کو چھوڑو، آنی ہے آئے گی، جب طے ہے طے ہے۔ جس دن ہم ماں کے پیٹ سے نکلے بھی نہیں تھے، مکمل بن گئے تھے، تو ہماری ایکسپائری ڈیٹ فرشتے نے اسٹامپ کر دی ہے ہمارے جسم پر، وہ ہمیں نہیں نظر آتی، فرشتے کو نظر آتی۔ فرشتہ ہمارا ہے کہ یہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ موت کا وہ پڑھ لیتا ہے، اسے پتا ہے سب کس کی روح کب قبض کرنا ہے۔ ہم کو دکھائی دے نہ دکھائی دے کیا ہو، ہمیں تو نہیں دکھائی دے، لیکن وہ طے ہے نا،
وہ کسی طرح مریں گے. ہم نیک ہوں گے، ہم ایمان والے ہوں گے، ہم اللہ سے پناہ مانگنے والے ہوں گے، ہم اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طلب کرنے والے ہوں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہوں گے. تو جب آنا ہے جبھی آئے گی موت، لیکن اس حالت میں آنے سے بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحم کا مستحق قرار دے. تو موت سے نہ ڈریے، موت کے بعد جو انجام ہے اس سے ڈریے، اس کے بعد کے انجام سے ڈریے. موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کی موت آتی ہے تو لمحہ بھر کے لیے آگے نہیں بڑھتی، لمحہ بھر کے لیے پیچھے نہیں ہٹتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور احترام کی وجہ سے، نبوت کے احترام کی وجہ سے اجازت طلب کی روح قبض کرنے کی، ورنہ تو وہ اجازت بھی نہیں مانگتے کسی سے، مگر وہاں نبوت کا احترام تھا. ان کا کہ حضور وقت ہو گیا ہے، آپ کا بالکل قریب میں ہے، آپ فرمائیں میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں. تو ایک تماچا رسید کیا جس سے ان کی آنکھ پچک گئی، چونکہ انسانی شکل میں آئی تھی تو آنکھ پچک گئی ان کی، اور وہ سیدھے اللہ کے پاس واپس گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ پاک پروردگار، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو نہیں مرنا چاہتا، جو مرنا نہیں چاہتا، ایسے بندے کی طرف آپ نے مجھے بھیجا. اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی، وہ پھر سے آنکھ والا ہوا فرشتہ، اور اس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے بندے سے کہو اگر وہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بیل کی کھال پر ہاتھ رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے سال ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے. انہوں نے آ کے پیشکش کی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تو کہا اس کے بعد پھر آؤں گا میں روح نکالنے کے. تو کہا ایسا ہے تو ابھی نکالو. تو اسی وقت ان کی روح نکالی گئی. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. کسی کی موت کا وقت ٹلنے والا نہیں. آپ الٹے ٹنگ جائیں تو کیا ہوگا؟ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعے سنایا ہوں، حیدرآباد ہی کے ایک ڈاکٹر ایک دفعہ آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، امریکہ سے آئے تھے. انہوں نے بتایا 16 یا 18 ہزار ڈاکٹر میرے تحت کام کرتے ہیں، لیکن میرے بچے کی طبیعت ناساز ہوئی، کوئی بھی نہیں بچا سکا، اور وہ جوان بچہ انتقال کر گیا. تو وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچائے گا بھائی، کون بچا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی دوا ہے ہی نہیں کہ مرنے والے کو مرنے سے روک لے، ایسی کوئی دوا نہیں. تو ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت ڈرنے کی چیز نہیں. الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جس سے محبوب سے ملتا ہے، یا محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. یہ پل بندوں کو اللہ سے ملانے والا درمیان کا راستہ ہے، یہ درمیانی راستہ ہے. اس درمیانی راستے سے ہمیں کیا ڈر ہے؟ اس سے ہمیں کوئی ڈرنا نہیں، لیکن اس سے ڈرنا ہے موت آ گئی تو اللہ کا سامنا کرنا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں، اس کے لیے فکریں کریں، اس کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں. جو بے نمازی ہے وہ نمازی بنے، کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ بے نمازی نمازی بن جائے. یہ کم سے کم درجے کی بندگی ہے. اتنا بھی نہ کرے تو اس کو اپنے کو مومن کہنے کا کیا حق باقی رہتا ہے؟ اس لیے مومن ہے تو نماز کی پابندی تو کر لے کہ نماز 5 وقتہ پڑھ لے، اس وقت نماز پڑھیں. واقعہ یہ ہے میرے دوستو، اگر آپ تھوڑا بھی غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت ملک کے حالات کا
کے بارے میں جتنے احتجاج ہم کر رہے ہیں وہ سب ضروری ہیں، مؤثر ہیں، جس قدر بھی ہم سے ہو سکے کرنا چاہیے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک کے تمام مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں اپنی اپنی جگہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں اور مرد مسجد میں نماز پڑھنا اپنے لیے ضروری اور لازم کر لیں، تو دیکھیے کہ ہر احتجاج سے بڑا احتجاج یہ ثابت ہو جائے، ہر ایک سے بڑا۔ کتنی دفعہ لوگوں کو جمع کریں گے، کہاں کہاں جمع کریں گے، 1 دن 2 دن 10 دن، اس کے بعد خود ہی بیزار ہو کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم روز 5 دفعہ اللہ کے گھر میں جمع ہوں، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس فریضے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور لازم ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اس کو کر لیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہر نماز کے بعد مسجد سے مسلمانوں کی بھیڑ نکلے گی، مسلمانوں کو آنکھیں دکھانے والوں کے دلوں کی دہشت کے واسطے یہی بھیڑ کافی ہو جائے گی، اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور کچھ بھی نہیں۔ اس ملک کے سب مسلمان 5 وقت نماز پڑھیں اور سب مرد مسجد میں نماز پڑھیں، بس اتنا کر لیں، اتنی بڑی طاقت ظاہر ہوگی، اتنی بڑی تعداد ظاہر ہوگی۔ وہ تو ہم اپنے بیٹھ کے مسجد میں بول رہے ہیں، جلسے میں بول لے رہے ہیں، مسلمان ملک میں 25 کروڑ ہیں، مسلمان ملک میں 25 کروڑ ہیں۔ 25 کروڑ کا تو آج کل کوئی حساب ہی نہیں۔ جب آپ روز اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اتنے 1000 کروڑ، اتنے لاکھ کروڑ، اتنے لاکھ کروڑ، یہ پڑھ رہے ہیں ڈبانے والے، گھمانے والے، لے کے بھاگنے والے، اور قوم کے خزانے سے خرچہ کرنے والے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ کتنے ایک برا آدمی تھا، ظالم آدمی تھا اورنگزیب اس ملک میں، اس کا تو حال یہ تھا کہ اس نے اس ملک کے خزانے سے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اس نے بادشاہ ہونے کے باوجود، پورے ملک کا مالک ہونے کے باوجود، اس نے ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید لکھ کر اس کے ہدیے سے اپنی زندگی گزاری، اور ان پر اعتراض کرنے والوں کے خالی بیرون ملکی دوروں پر لاکھوں کروڑ روپے اب تک خرچ ہو چکے، لاکھوں کروڑ۔ تو کوئی اپنے باپ کی جاگیر سے تو نہیں خرچ کر رہا ہے، قوم کے خزانے سے خرچ کر رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ قوم کے مفاد میں ہے، یہ قوم کے نفع کے لیے ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ ملک کی بھلائی میں ہے۔ لاکھوں کروڑ، جب ہم یہ کروڑ 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 سنتے ہیں تو اس کے ساتھ 1000 لاکھ 200 لاکھ 400 لاکھ یہ جب سنتے ہیں تو ہم کو 25 کروڑ کا وزن کیا سمجھ میں آئے گا کہ 25 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 25 کروڑ تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ جو ہمارا آنکڑا ہے نا 25 کروڑ بولیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنے ہیں۔ 5 وقت مسجد میں نماز سب پڑھ کے نکلو، یہ 25 کروڑ نہیں ہے، اس میں سے عورتیں بچے سب الگ ہو گئے، یہ صرف 25 میں سے 10 کروڑ مرد تھا، اب یہ 10 کروڑ ہی نکلو، بس انہی 10 کروڑ کو پھر دنیا کی آنکھیں دیکھیں گی، اوہو اتنے مسلمان، اتنے مسلمان، ان مسلمانوں سے مسئلہ کرنا ہے، ان کے گھر چھین کے دوسروں کو دینا ہے، ان کو بے گھر کرنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا نا ہم نادانوں کو، ہم نالائقوں کو اللہ کا حکم کی مصلحت بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ اللہ کے حکم کی مصلحت کیا ہے؟ کیوں بلاتا ہے مسجد میں 5 دفعے یہاں آ کے سجدے میں سر رکھے تو اس کی شان کیا بلند ہونے والی ہے؟ اس کی شان بلند ہے، بلند ہی رہے گی۔ آپ کے جھکنے سے وہ کیا بلند ہونے والا ہے؟ پوری دنیا جھکے تو اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور پوری دنیا نافرمانی کرے تو اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک سسٹم سے جوڑ کر تمہاری طاقت کی ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بٹھائے۔ تو ہم وہ تو کرنے تیار نہیں، وہ ہماری سمجھ میں جو آئے نا وہی تدبیر کریں گے۔ بس جو اللہ بتائے اس میں ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، جو رسول بتائے اس میں ہم کو کچھ بھی رسول نظر نہیں آتا۔ اتنا کر لے مسلمان، بس جتنے مرد ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اتنا اگر کر لیں 5 وقت، انشاءاللہ اللہ وہ ہیبت اتارے گا، وہ روب اتارے گا آسمانوں سے اس نماز کے برکت سے
کہ وہ ہیبت کافی ہو جائے گی، ہر بڑے سے بڑے مقابلے کے مقابلے میں کافی ہو جائے گی۔ کاش کہ مسلمان کو سمجھ میں آئے، لیکن مسلمان ابھی اس طرح سوچنے کے لیے تیار نہیں، جس طرح صحابہ سوچتے تھے، جس طرح نبی سوچتے تھے۔ ابھی مسلمان اس طرح سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان ابھی یہی سوچنا چاہتا ہے کہ جس طرح بی جے پی سوچتی ہے، جس طرح RSS سوچتی ہے، اور جس طرح وشو ہندو پریشد سوچتی ہے، ایسے ہی ہم بھی سوچیں گے۔ وہ لوگ بھی، ہم رجال و نحن رجال، وہ لوگ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہم بھی اسی ملک کے باشندے، ہم بھی ویسے ہی سوچیں گے جیسے وہ سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی تدبیریں بھی کر لو، لیکن ذرا خدا والی بھی تو کرو نا، رسول والی بھی کر کے دیکھ لو، کس میں طاقت زیادہ ہے پتہ چل جائے گا، کس میں مشقت کم ہے طاقت زیادہ ہے، اور کس میں مشقت زیادہ ہے نتیجہ کم ہے، دونوں ٹالی کر کے دیکھ لیں۔ جب اس کا تجربہ کر رہے کچھ اس کا بھی تجربہ ہم کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال وائرس سے موت کے حوالے سے تو مت ڈریے، اگر ہم اچھے ہیں سچے ہیں تو ہمارے حق میں بخشش و مغفرت کا وسیلہ بن جائے، اور اگر ہم برے ہیں تو وہی ہمارے حق میں اللہ نہ کرے اس کے غضب کا اور اس کے عذاب کا سبب بن جائے۔ دوسرے ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، اگر ہم کو کچھ خطرہ ستاتا ہے تو اب اچھے بن جائے نا، اب اچھے بن جانے میں کیا حرج ہے؟ اب تک جیسے بھی ہم رہے ہوں گے اب اچھے ہو جائیں۔ اللہ نے اسی لیے تو مصیبت بھیجی ہے کہ میرے بندے ذرا سنبھل جائیں، کروٹ لیں، بالکل بے حس مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا، قرآن بھیجا تھا تو قرآن نہ ہم نے پڑھا نہ سمجھا نہ ڈرے اس سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں موجود تھیں لاکھوں کی تعداد میں، نہ ہم نے پڑھی نہ سمجھی نہ ڈرے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قوم پڑھنے لکھنے والی نہیں ہے، یہ قوم نہ میرا قرآن پڑھے گی نہ میرے نبی کی حدیثیں پڑھے گی، اس قوم کو اب دھکا دینا پڑے گا۔ تو اللہ پاک دھکا دے رہا ہے، وہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ دھکا اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے بندے سنبھل جائیں، اس کے بندے نیند سے بیدار ہو جائیں، غفلت سے ذکر میں آ جائیں، اور ان کے بندوں کے اندر بے حسی ختم ہو جائے۔ یہ کرم ہی ہے، اللہ کا کرم ہی ہے۔ اگر ہم اچھا لیں تو کرم ہے، اگر ہم اس کا کوئی اچھا رخ نہ لیں تو پھر وہ عذاب ہے اللہ کا۔ جیسے نبی نے بتا دیا کہ ایک ہی چیز ہے مگر اس کے دو پہلو ہیں، ایمان والوں کے حق میں بخشش اور مغفرت اور نجات، اور کافروں کے حق میں اللہ کی پکڑ اور اس کا عقاب اور اس کا عذاب۔ ایک ہی چیز ہے لیکن ایک پہلو الگ ہے، اس کا دوسرا پہلو الگ ہے۔ ایسے ہی ہم غور کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں ان مسئلوں کے۔ اس مسئلے سے اگر ہم کو ڈر ہے کہ صاحب تلنگانہ میں بھی ایسا کیس آ گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے شہر میں پھیل جائے۔ اولاً تو لوگ کسی چیز کو، چھوٹی چیز کو بڑی بنا دیتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے کہ مثل مشہور ہے جیسے چیل اڑی تو بھینس اڑی، یہ کر دینا یہ میڈیا کا کام ہے۔ اور ویڈیوز تو اس قدر بوگس اس وقت میں آ گئے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، لیکن حالانکہ اس صحیح میں سینکڑوں ہزاروں غلط ہیں جو لوگ بنا بنا کر کے امت کو دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں اور انسانیت کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک افواہ بھی ہے، اتنا زیادہ متاثر بھی نہ ہو۔ دوسرے وہ جو ایک بڑے عالم دین نے بات بتائی، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بلائیں آتی رہی ہیں، پہلے اس قسم کی بھی آئی ہیں اور آتی ہیں اور جاتی ہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے، پر ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی حدیثوں سے کوئی عبرت نہیں حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطری چیز، مادی چیز میں مبتلا کیا، خوف اور موت، یہ دو چیزوں کا ڈر اللہ نے ہم پہ مسلط کیا۔ خوف تو جو ہے اس ملک کی حکومت کے ذریعے مسلط کرا دیا، اور موت جو ہے وہ وائرس کے ذریعے مسلط کر دیا اللہ نے۔ تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بندوں کو ان کی غفلت میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ غفلت کے ماحول سے نکلو، اللہ سے جو رشتہ توڑا ہوا ہے اس کو جوڑ لو، اپنے رب کے ہونے کا استحضار پیدا کرو،
بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑی عزت والا، بڑی بلندی والا، بڑی سخت پکڑ والا، بہت رحم کرنے والا ایک رب ہے۔ اس کو اپنے دل میں جگاؤ، اس عقیدے کو مضبوط کرو۔ ابھی تو ہم ایسے جی رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رہنما اور رسول ہے، ابھی ہم ایسے جی رہے ہیں۔ اس کو بدلنا اللہ بدلوانا چاہتے ہیں، اس لیے بدلنے کی طرف، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ہم اس سے بدل جائیں۔ اگر ہم بدل گئے، ہمارے اندر تھوڑی بھی تبدیلی آ گئی، جیسے میں نے کہا ایک عمل کیا جائے کہ نماز کے پابند سب مسلمان ہو جائے، اتنی بھی تبدیلی آ جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والی ہستی ہے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، کسی کو راضی کرنا آسان نہیں۔ اتنا بھی کر لیں گے تو اللہ کہیں گے میرے سب بندے نماز تو شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا اور موٹے موٹے گناہ چھوڑ دے۔ موٹے موٹے گناہ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے یہ بری بات ہے، نہ کریں بس ختم۔ اور گناہ چھوڑنا تو نیکی کرنے سے بھی آسان ہے، کیونکہ وہ چھوڑنے کا کام ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے۔ نیکی تو پھر بھی کرنا پڑتا ہے، کرنے میں تھوڑا مجاہدہ ہے، چھوڑنے میں کیا مجاہدہ، چھوڑ ہی دو، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام میں کرتا تھا نہیں کرنا ہے، یہ کام میں کرتا تھا یہ برا کام ہے مجھے نہیں کرنا ہے، یہ برا کام میں کرتا تھا اب مجھے نہیں کرنا ہے، بہت آسانی سے چھوٹ سکتا ہے، چھوڑ دے۔ اور دعا کا اہتمام کیجیے، تدبیر کا اہتمام کیجیے۔ دو دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، سب کو آسانی کے ساتھ یاد بھی ہوں گی زبانوں پہ۔ ایک نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں عاجز ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ ہم کہیں اللہ جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہیں اور ان مصیبتوں ان بیماریوں کو، تو ہم اپنے کو عاجز، بلکہ پوری دنیا عاجز ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو ساری دنیا عاجز ہے۔ ہم اللہ سے کہیں اللہ میں عاجز ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، کیونکہ آپ قادر ہیں، تو قادر عاجز کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرتے رہیں بس، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ پیغمبر نے اللہ سے مدد دعا کی تھی اور بہت بڑی مدد آئی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے۔ یہ تو خالی کرونا وائرس ہے، ان کے لیے تو طوفان نوح اللہ نے اس سے بچایا، ان لوگوں کو اس دعا کی برکت سے اس سے بچایا، اللہ کو اپنے عذاب سے بچایا۔ یہ دعا ہم کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو، بیماری میں تو صبح شام لوگ مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں، دواخانے اتنے ہیں شہر میں، سب آباد ہیں، سب بھرے پڑے ہوئے، لیکن اب چونکہ ایک وبا کیا کہتے ہیں خبر پھیلی ہوئی، افواہ پھیلی ہوئی ہے، تو ہر آدمی نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب ذرا زکام نزلہ ہو جائے تو ڈرنے لگتا ہے کہ میری طرف تو نہیں آ رہا یہ مرض۔ اگر ایسا خطرہ محسوس کریں خدا نخواستہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا کر دیجیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن کریم میں انی سے ہے لیکن اس کا محل الگ ہے، جب ہم دعا میں اللہ کو خطاب کریں گے تو انی ہے، رب انی مغلوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ بس اتنا کہنا کافی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور صحت ہوگی۔ تو یہ دو دعائیں چھوٹی چھوٹی سب یاد کر لیں، سب پڑھیں۔ جو متاثر نہیں ہیں وہ پہلے سے اللہ سے کہتے رہیں اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں بچائیے، آپ ہماری تدبیر نہیں بچائے گی، آپ کا حکم بچائے گا، اس لیے ہمیں بچائیے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اور اگر کسی تکلیف بیماری میں مبتلا ہوں، اتنی بڑی بیماری میں ایک پیغمبر مبتلا تھے، ایک جملہ عرض کیا اللہ نے ان کی بیماری دور فرما دی، یعنی فکشفنا به ما به من ضر، جو بھی ان کو تکلیف تھی سب ختم کر دی ہم نے، صرف یہ کہنے سے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین،
تو اللہ کہے گا کہ میرا بندہ مجھے ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اور اگر میں اس کی پکڑ کروں تو کیسے؟ نہیں، مجھے ارحم الراحمین وہ مانتا ہے، لہذا مجھے ارحم الراحمین ہو کر اسے دکھانا ہے، رحمت سے اللہ متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اس وائرس کے خوف میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے یہ یقین رکھنا کہ موت سے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، البتہ موت کو اچھی موت بنا لینے کے لیے اب تیار رہنا ہے، جب بھی آئے اچھی حالت میں آئے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور وہ کیسے تیار ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ کے دین پہ جمنا شروع کریں، اور اس کا پہلا قدم نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، اور موٹے موٹے گناہوں کو چھوڑ دینا، جس کو سب برا سمجھتے ہیں کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ کام اگر ہم کرنے لگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے، ہر ضرر سے حفاظت فرمائے گا، ہماری بھی اور ہم مومنین کے اس طرز عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جن کے پاس اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ بچا لے گا ہماری برکت۔ جانور بھی محفوظ ہو جائیں گے، پرندے بھی محفوظ ہو جائیں گے، وہ ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، اور اگر ہماری وجہ سے وہ متاثر ہوں گے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے پرندے جانور سب ہم کو لعنت کرتے ہیں کہ گناہ یہ لوگ کرتے ہیں، مصیبت ہمارے اوپر بھی آ گئی، تو وہ بد دعا کریں گے ہم کو۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نیک بنے، نیک نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہر گناہ کے بعد توبہ کرنے کا اہتمام، وہ کیا مشکل ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو ہم نیک بن جائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ وفادار بندوں کی بات ہے، یہ شریف بندوں کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو چلو گناہگار رہیں، لیکن ہر گناہ کے بعد صدق و دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ دو بھی نہیں تو پھر تیسرا طبقہ کوئی نہیں ہے جس پر اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اس کے قہر ہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو یہ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سیاسی حالات کے مد نظر جو مختلف تدبیریں ملک میں کی جا رہی ہیں، ان تدبیروں میں ایک اہم تدبیر جو ہے وہ محلہ کمیٹی کی تدبیر ہے۔ ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے بلا لحاظ مسلک، کس جماعت کا ہے یہ کوئی۔ اس زمانے میں بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ جماعتیں اپنا ٹائٹل چھوڑ کر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب ان کو چھوڑ دو، وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں مدد کرے بس۔ لیکن عوام محلے کے ایک ہو جائیں، سب محلے کے لوگ ایک ہو جائیں۔ ٹائٹلوں کی تقسیم نے ہمیں ہر جگہ برباد کیا تھا، کم سے کم سوشل خدمات میں اور سماجی خدمات میں ٹائٹل نہ ہوتا تو آج ہم بہت آگے بڑھ چکے ہوتے اس معاملے میں، لیکن ٹائٹلوں نے ہمارے بڑوں کو اور ہماری جماعتوں کو بانٹ دیا ہے۔ اب کم سے کم اتنا کریں ہوش میں آ کر کے کہ مسلمان ہر محلے میں بلا لحاظ جماعت سب مسلمان مل کر ایک یونٹی بنا لیں، اپنا ایک اتحاد بنا لیں۔ وہ کائے کا اتحاد ہے؟ وہ اتحاد نہ لڑنے کا ہے، نہ جھگڑنے کا ہے، نہ کسی چیز کا ہے، بلکہ اس بات کا اتحاد ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری مسجد کے تحت کی بستی میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ہم سب مل کر ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ صاحب کون لوگ ان کا اچھا وہ جماعت والے، وہ جماعت والے، یہ جماعت والے دوسرے انجان ہو جائیں گے، یہ جماعت والے، وہ جماعت والے انجان ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا یہ تتر بتر محلہ وہ مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا، آفتوں کا شکار ہو جائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ اس نفسیات سے اس موقع پر مسلمانوں کو کسی طرح بچا دے، جماعتی نفسیات سے اللہ تعالیٰ اس وقت کسی طرح مسلمانوں کو بچا دے۔ جماعت رہنے دو، اچھے کام کرتی ہے، اچھے مقاصد کر لو، لیکن اس مسئلے میں کہ آج ملت پوری کی پوری مصیبت میں مبتلا ہے، اس مسئلے میں مسلمان کیوں بٹیں؟ اس مسئلے میں تو سب ایک ہو سکتے ہیں، ہمارا ٹائٹل بازو کچھ نہیں، ہم سب مسلمان یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سب مسلمان۔ اپنا ٹائٹل اپنے دفتر پہ لگا رہنے دو، اپنا ٹائٹل اپنے مشورے اپنے آفس میں کر لو،
لیکن بغیر کسی ٹائٹل کے جڑ جائیں یہ بڑی قربانی کی بات تھی، لیکن افسوس اس وقت کوئی بھی اس قربانی کے لیے تیار نہیں۔ خیر اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، ہم اللہ سے دعا کر سکتے، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی مسجد کے تحت اپنا ایک محلہ ہے، اس محلے کے سب لوگ یا قریب قریب مسجدیں ہوں تو ایک ہم حدود مقرر کر لیں، اس حدود کے سب لوگ مل کر، چاہے کسی جماعت کے ہوں، ہم سب مل کر کے ایک ہی بات طے کریں، جو مسجد میں بیٹھ کے طے کر دیں وہی اپنے اپنے لوگوں کو بتا دی جائے، اور جو کرنا ہے تو سب مل کر ایک ہی کام کریں۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں۔ پبلک اتنی پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ لوگ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہر عالم کہہ رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھک تھی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کتنے فون میرے پاس آ رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں کہ مولانا راتوں میں نیند تک نہیں آ رہی ہے، حالات کیا ہیں، کیسا مستقبل ہے، کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو سب پریشان ہیں۔ یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ہر محلے کے تمام سمجھدار لوگ، خواہ کسی مسلک کے ہوں، سنی کہتے ہوں اپنے کو، تبلیغی کہتے ہوں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی بھی ہوں بھائی، اگر مسلمان ہیں، قادیانی ودانی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اگر مسلمان ہیں تو ہم سب مسلمان مل کر اس وقت میں اپنے اپنے مسلک کو اپنی ذات تک، اپنی عبادت تک، اپنے عقیدے خیالات تک محدود کر کے ملت کے حق میں ایک ہو جائیں، اور ملت کے حق میں ایک ہو کر کے سب مل کر اس ٹاپک میں، ہم نہیں کہتے اس سے آگے ہم آپ کے بارے میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی کسی کے بارے میں مداخلت نہیں کرے گا، اس کے آگے آپ اپنی فکروں، اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن صرف اس ایک مسئلے میں کہ اس ملک کی موجودہ سیاست میں مسلمانوں کو پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو سب مسلمان ہیں، سب کو آنے والی بات ہے، اور الحمدللہ یہ بات اب چند سرپھروں کو چھوڑ کر ہر طبقے کے ذمہ داروں کو سمجھ میں آ گئی ہے، ہر طبقے کے ذمہ داروں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ ابھی گیا تھا کرنول، دو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک اہل حدیث کا مرکز ہے، اور اس مرکز میں ان کا اپنے مخصوص ذرا متشدد قسم کے لوگ ہیں، اور جو سنی ہیں وہ بھی متشدد قسم کے ہیں، اور یہ بھی ہیں، تو یہاں ایک ٹینشن چلتا تھا، کوئی کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، کوئی کسی کے فنکشنوں میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک مولانا نے مجھے بتایا، ہمارے شاگرد نے، کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی، ان کے مرکز میں ہوئی، سب تھے، ہر رنگ کی پگڑی موجود تھی، ہر رنگ کی ٹوپی موجود تھی، ہر جماعت کا آدمی موجود تھا، سب نے مل کر ایک ہی بات طے کی، سب نے کہا ہم سب مل کر دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے، اور سب مل کر کھائے ایک دسترخوان پر۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے یہ، اس سے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ یہ وقت اب نہیں رہا میری تیری کہنے کا، وقت نہیں رہا، اور اب کب تک کریں گے یہ مسئلہ؟ پھر جب اللہ امن دے تو اپنے اپنے جماعتوں کا سوچ لینا، لیکن سر دست کچھ نہیں، سر دست سب مل کر ایک ہو جائے، اور شاید اللہ پاک اس طرح ہمیں ایک بھولے بسرے سبق پر لے آئے، اور جس طرح یہ امت پہلے مجتمع تھی، اس بہانے اللہ ہمیں مجتمع کر دے۔ اس مسجد کے تحت بھی کوششیں جاری ہیں، محلہ کمیٹی کے سلسلے میں کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، مثبت ہو چکی ہیں، لوگوں نے خلوص اور یگانگت دکھائی ہے الحمدللہ، اور ابھی ہوگی، پھر اتوار کو بھی ظہر کے بعد ایک پروگرام ہے، اور مساجد کے ذریعے عہد رسالت میں جو خدمات محلوں میں ادا کی جاتی تھی، ان خدمات کے تعارف کا ورکشاپ بھی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن کے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں، ظہر پڑھ کے یہیں پر، اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ چیزیں نبی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی معلوم ہو۔ یہ تو صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے، لیکن دین کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ایک مسلمان کی، پھر ایک مسجد کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اپنے پوری بستی کے تحفظ میں، اس کے دفاع میں، یہ سب باتیں سامنے آئیں گی، تو اس میں آپ شریک کریں۔ اور اسی سلسلے میں مستورات کی ہمت افزائی کے واسطے انہیں بھی 11 بجے دلکشا فنکشن ہال میں، شادی خانے میں جوڑا گیا ہے، تاکہ ان کی ہمت بڑھائی جائے۔ مایوسی بالکل مسلمان کے قریب نہیں آنی چاہیے، کچھ بھی ہوگا
اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہمیں مایوس ہونے کی بالکل 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 ضرورت نہیں ہے۔ مایوس کیسے ہوں گے مسلمان؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر مایوس ہوتا ہے، مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن طریقہ کار میں سب سے بڑی چیز اختلافات کو بھول جانا اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے، اور اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنی ذات میں، اپنی اپنی عبادتوں میں آپ کو جو مناسب طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اسی پہ چلیے، اسی پہ رہیے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، اس میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ لیکن اس سے اوپر اٹھ کر ہم جس نبی کی امت ہیں، اس امت کو جوڑنے کا وقت ہے، اس امت کو جوڑنے کے سلسلے میں کوشش کیجیے۔ آخری بات اعلان کے طور پر ہے کہ نماز کے بعد وہ دہلی کے متاثرین کے لیے امداد کے لیے وصولی کی جا رہی ہے، آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور اپنا حصہ ادا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔